محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ و من والہ نے ہم سب کو اس دعوت کی عظیم عالی محنت پر لگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کسی عمل کو، کسی کام کو، کسی عمل کو کرنے کی توفیق مل جانا یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، بڑی نعمت ہے۔ اس پر باقی رہنا اس سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت، اسی عمل کرتے ہوئے اس عمل پر استقامت مل جانا یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ اس عمل کرتے ہوئے مرنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم عالی محنت کی نسبت عطا فرمائی، ہم نسبت پر چل رہے ہیں، ابھی مناسبت نہیں ہوئی۔ مناسبت ایک الگ چیز ہے، نسبت ایک الگ چیز ہے۔ تبلیغ میں لگنا، دعوت میں لگنا یہ نسبت ہے، مناسبت نہیں ہے۔ جیسا آپ لوگ سنے ہوئے ہوں گے اور دیکھے ہوئے ہوں گے، جب نکاح ہوتا ہے میاں بیوی کے اندر نئی تعلقات، نئی زندگی، نئی جان پہچان شروع ہوتی ہے، نئی محبت، نئی الفت اللہ ڈالتے ہیں میاں بیوی کے اندر محبت، کیونکہ یہ جانتے نہیں تھے آپس میں۔ ایک 25 سال زندگی ان کے پہچانے بغیر گزارے، یہ 25 سال زندگی ان کے پہچانے بغیر گزارے۔ اب اللہ نے ان کا جوڑا نصیب کیا، نکاح ہو گئی، دونوں خاندان اب ایک ہو گئے۔ اللہ نے ایک رشتہ دیا، نسبت دی۔ کیا دی؟ نسبت، رشتے کی نسبت دی، رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ اگر اس نسبت کو مناسبت میں نہ بدلے، ایک دوسرے کی پہچان اچھی طرح نہیں ہوئی، ایک دوسرے کی کڑوی کسیلی نہ جھیلے، ایک دوسرے کی ناز نخرے کو ایک دوسرے برداشت نہ کرے، تو پھر نسبت نہیں ہوتی۔ کیا ہوتی؟ نسبت ہوتی ہے لیکن مناسبت نہیں ہوتی۔ اب مناسبت نہیں ہوئی تو پھر نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ گیا، خلا ہو گئی یا طلاق ہو گئی۔ کیوں؟ مناسبت نہیں ہوئی، صرف نسبت ہوئی تھی۔ کیا ہوئی تھی؟ نسبت۔ مناسبت الگ کہتے ہیں۔ مناسبت اچھی طرح جان پہچان، محبت اندر کی گہرائیوں سے، باپ جس طرح بچوں سے محبت کرتا ہے، ماں جس طرح بچوں سے محبت کرتی ہے، یہ نسبت نہیں ہوتی بلکہ یہ مناسبت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، دعوت کی نسبت تو ہمیں لگی ہے، ابھی مناسبت نہیں لگی۔ اللہ کرے اللہ ہمیں مناسبت دے دے۔ مناسبت میں جان پڑتی ہے، پھر ہماری دعوت پرواز لینے لگتی ہے۔ کیا لینے لگتی ہے؟ پرواز۔ اس طرح نبیوں کے دعوت سے نبیوں کے ایمان میں ترقی ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کے ایمان کی دعوت سے ان کے ایمان ایسے ہوا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، صحابہ کبھی ہنستے بھی تھے؟ ان کے بہت سارے واقعات سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ امت کے غم میں گڑتے تھے، امت کے درد میں زندگی گزارتے تھے۔ دن میں وہ گھوڑے سوار ہوتے تھے، رات میں وہ مسلح میں سوار ہوتے تھے۔ دن بھر اللہ کے بندوں کے تعلق کو اللہ سے جوڑنے میں لگے رہتے تھے، رات میں اللہ کے تعلق کو بندوں سے جوڑنے میں لگے رہتے تھے۔ غم اور درد سوار تھے ان کے دلوں میں۔ تو ان کی واقعات کو سننے کے بعد تابعین میں سے کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، ہاں بھائی صحابہ کبھی مسکراتے بھی تھے، کبھی خوشی بھی کرتے تھے، کبھی مسکراتے تھے، کبھی ہنستے بھی تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں ہاں، کبھی وہ ہنستے تھے، انسان تھے، ایسا نہیں کہ بھئی روتے ہی رہو ہر ہمیشہ۔ انسان ہے، بشر ہے، اس کی حاجتیں ہیں، اس کی اپنی خوشیاں ہیں۔ بھی بچوں کے ماحول میں جاتے ہیں تو ان کی پیار محبت میں
کبھی کھیل لیتے ہیں، مذاق کر لیتے ہیں، تھوڑی ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، تھوڑی خوشی میں مسکرا دیتے ہیں، ہنس دیتے ہیں، تو انسان ہے۔ ان کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ مذاق کرنا، ان کے پاس پیار سے پیش آنا، ان سے مسکرا کے ان کے ساتھ رہنا، یہ بھی دین ہے، یہ بھی۔ ہاں صحابہ کبھی ہنستے نہیں تھے، بلکہ موقع ہو جاتا تو وہ خوشی کرتے تھے، مسکراتے تھے، ہنستے تھے، لیکن ان کے ہنستے وقت بھی ان کا ایمان پہاڑ سے زیادہ وزن ہوا کرتا تھا، آسمان سے زیادہ طویل ہوا کرتا تھا، سمندر سے زیادہ گہرا ہوا کرتا تھا ان کے ہنستے وقت کا ایمان۔ ان کے غم کے وقت کا ایمان کیا حال ہوگا اس کا؟ کیونکہ صحابہ میں نسبت نہیں تھی، بلکہ مناسبت تھی کام سے۔ کیا تھی؟ کام سے مناسبت تھی۔ مناسبت بصیرت سے ملتی ہے۔ کس سے ملتی ہے؟ بصیرت۔ ہاں لوگ کر رہے ہیں، لوگ بلا رہے ہیں، تبلیغ میں یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے، کبھی کر لیے کبھی نہیں کرے، چلے گا۔ کبھی کر لیے کبھی نہیں کرے، چلے گا بھائی۔ یہ نسبت کی بات ہوتی ہے۔ یہ کس کی بات ہوتی ہے؟ نسبت۔ مناسبت تو عظیمت سے آتی ہے، بصیرت سے ملتی ہے۔ بصیرت کہتے ہیں پورے یقین کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ، جہالت کے ساتھ نہیں۔ ہمارے یہاں بنگلور میں تو کہتے ہیں کیا بولتے بھائی؟ سنا سنی کی بات، دیکھا دیکھی چولہا پھونکی کہتے ہیں۔ دیکھا دیکھی چولہا پھونکی، سنا سنی یہ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ کس لیے کر رہے ہیں پتہ نہیں، ہم بھی کس لیے کر رہے ہیں پتہ نہیں، بصیرت نہیں ہے نا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے، قل ھذہ سبیلی، اے ہمارے حبیب کہہ دیجئے تمہارے سارے امتوں کو، تمہاری ساری امت کو، مرد کو، عورت کو، جوان کو، بوڑھے کو، شہری کو، دیہاتی کو، عجمی کو، عربی کو، کالے کو، گورے کو، پڑھے لکھے کو، ان پڑھ کو، سب سے کہہ دیجئے، قیامت تک آنے والوں سے کہہ دیجئے کیا؟ ھذہ سبیلی، یہ ہمارا راستہ ہے۔ کون سا؟ ادعو الی اللہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کے طرف بلانا، جنت کے طرف بلانا، جہنم سے ڈرانا، اللہ کے احکامات کے طرف بلانا، اللہ کی نافرمانی سے بچانا۔ ادعو الی اللہ، یہ ہمارا راستہ ہے۔ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے طرف بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ علی بصیرت، بصیرت، پورے بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ بصیرت علماء لکھے ہیں، بصیرت کے معنی ایک یقین ہے اور ایک علم ہے۔ پورے یقین کے ساتھ میرا رب اللہ ہے۔ میرا رب کون ہے؟ ساری دنیا کے مالک اور ساری دنیا کے خالق، وہ ایک تنہے تنہا ذات ہے۔ وہ کسی سے پیدا نہیں ہوئے، اس کے جسد سے کوئی پیدا نہیں ہوئے، وہ سب کو بناتا ہے، اپنے ارادے سے بناتا ہے۔ سب کچھ اس ایک اللہ نے بنایا ہے۔ ساتوں آسمان، ساتوں زمین، سورج، ستارے، سیارے، ہوائیں، فضائیں، سمندر کے اندر کی مخلوق، زمینیں، زمین کے اندر کی مخلوق، آسمان جس کو ہم نہیں دیکھتے اس کے اوپر کی مخلوق، فرشتے، جنات، درختیں، پہاڑیں، مٹی، پتھر، لوہا، پیتل، پیٹرول، تیل، ڈیزل، پانی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 18,000 مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس میں ایک حضرت انسان ہے جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تقریباً 750 کروڑ انسانوں۔ یہ 750 کروڑ انسان مل کر ایک مخلوق ہے، باقی 17,999 مخلوق اللہ نے بنائی ہیں۔ چونٹی ایک مخلوق ہے،
सांप एक मखलूक है, बिच्छू एक मखलूक है, आसमान एक मखलूक है, सूरज एक मखलूक है, चांद एक मखलूक है, सितारे एक मखलूक है, फिजाएं एक मखलूक है, धूप एक मखलूक है, हवाएं एक मखलूक है, जमीन मखलूक है। जमीन के अंदर के खजाने बेशुमार अल्लाह ने रखे हैं। ये फरमाया इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने, जमीन के ऊपर 12,000, जमीन के ऊपर 6,000 ये मखलूक हैं। कितने हजार? 6,000 मखलूक जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे और समुंदर के अंदर अल्लाह ने 12,000 मखलूक को रखे। इसको हमने आज तक नहीं देखा। कितना बड़ा है आसमान, बगैर नमूने के अल्लाह ने बनाया, बगैर सैंपल के। इसके पहले आसमान नहीं था। आसमान की कोई लफ्ज, कोई निशानी, कोई पहचान दुनिया नहीं देती। अल्लाह ने आसमान बनाया, सूरज बनाई तपशती हुई रोशनी के साथ, दहकती हुई अंगार के साथ। चांद को अल्लाह ने ठंडा बनाया नूर के साथ। ये हवाएं जो चल रही हैं, इसका कंट्रोल ये अल्लाह के हाथ में। कोई कर सकता है? क्यों भाई? कोई बना सकता है? एक कंकर कोई बना सकता है? मट्टी का एक कंकर बना सकता है? बनी हुई चीजों को बना देना ये कमाल नहीं है, जो चीज बनी नहीं है उसको बनाना कमाल है। सारी दुनिया ये बनी हुई है, सारी कायनात जो हमें नजर आ रही है ये अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। जितने चीजें फैले हुए हैं ये अल्लाह की निशानी और अल्लाह की तारुफ के लिए, अल्लाह की पहचान के लिए। ये जो कुछ हमें देख रहे हैं इसको देखकर अल्लाह को पहचाना जाए, अल्लाह की कुदरत को पहचाना जाए, अल्लाह की ताकत को पहचाना जाए, अल्लाह की किबरियाई को पहचाना जाए। वो रब हमको किस तरह बनाया अपने आप पर गौर करे तो फिर अल्लाह हमें समझ में आता है। ये आंख किसने दी, ये जबान किसने दी, ये सर किसने दी, सर के अंदर की मशीनरी किसने बनाई, ये बदन, ये मटेरियल जो हमारा जो चमड़ा है कोई बना सकता है मटेरियल? ये क्यों भाई? अंदर के कितने रगे हैं, कितने हड्डियां हैं, कितने जोड़े हैं, और खून का निजाम किस तरह वो चल रहा है। कोई करंट का कनेक्शन नहीं है। बगैर बैटरी के कोई चीज दुनिया में, गुड़ी भी इस्तेमाल नहीं होती है। क्यों भाई? होती है गुड़ी, खुद पे खुद वो हलती है क्या? उसको करंट के जरिए या बैटरी के जरिए से चलाया जाता है, दिखाया जाता है। ये इंसान में कोई करंट का कनेक्शन नहीं है, कोई बैटरी नहीं है। कौन चला रहा है? एक इंसान है जैसा मैं अभी तुम्हारे सामने बैठा हूं, है ना भाई? मेरी आंख तुम सबको देख रही है ना भाई? आंख देख रही है या कान देख रही है भाई? आंख से इंसान देख रहा है, जबान से इंसान बोल रहा है, कान से इंसान सुन रहा है, हाथ से इंसान काम कर रहा है, पैर से चल रहा है। यही है ना? अल्लाह कह रहे ये झूठ है। क्या है ये? झूठ। जो तुम्हें दिखाई देता है ऐसा नहीं है। जब इंसान की रूह निकल जाती है, आंख होगी लेकिन देख नहीं सकती, कान होगा सुन नहीं। बड़े बड़े दावे करता था, बड़े बड़े चीख पुकार कर रहा था, अब एक बोल उसके जबान से कोई बुलवा सकता है? उसकी आंख बड़े बड़े दूर दूर के चीजें देख लेती थी। अब इसके बच्चे रो रहे हैं, इसकी माँ रो रही है, इसकी बीवी रो रही है, ये क्यों नहीं देख रहा है? आंख फुड़े तो नहीं, आंख फटे तो नहीं, चश्मा लगा के भी ये देख नहीं सकता। क्यों भाई? देख सकता है? हाथों से तो ये काम कर रहा था, अब ये हाथ है क्यों नहीं कर रहा है काम? पैर है क्यों नहीं कर रहा है? क्यों भाई? अभी तो कह रहे थे आंख देख रही है, जबान बोल रही है, क्यों नहीं कर रही है? दिखाई देता कुछ और है, करने वाला कुछ और है। करने वाला दिखता नहीं है, जो दिखता वो करता नहीं है। अंदर की एक रूह है, वो अल्लाह का अमर है।
وہ روح دیکھ رہی تھی، تمہاری آنکھ نہیں دیکھ رہی تھی، وہ روح دیکھ رہی تھی. زبان نہیں بول رہی تھی بلکہ تمہاری روح بول رہی تھی. تم نہیں چل رہے تھے، تمہاری روح چل رہی تھی. تم نہیں سن رہے تھے، تمہاری روح سن رہی تھی. تمہاری انجینئرنگ تمہارا دماغ نہیں کر رہا تھا بلکہ روح کر رہا تھا. لیکن روح دکھتی ہے، کیا سائز ہے، کیا کلر ہے، کتنی اونچی ہے، کتنا وزن ہے. کیوں بھائی جی؟ لیکن ہے نہیں ہے؟ وہ ہے تو حرکت ہے، وہ نہیں ہے. دنیا کا جو نظام چل رہا ہے یہ اللہ چلا رہے ہیں. اگر اللہ نہیں ہے تو پوری دنیا کا نظام رک جائے گا. پوری دنیا کا نظام سٹرک. زمینوں سے اناج اگنا بند، سورج نکلنا بند. آسمان جو کھڑا ہوا ہے نا، یہ آ کے ہمیں پیار کرے گا، بوسا دے گا ہم کو. زمینیں پھٹے گی. یہ تو زمین پانی میں اللہ نے کھڑائی ہے. پانی میں کس میں کھڑا ہے؟ کسی کی طاقت ہے پانی میں ایک پتھر کھڑانے کی؟ چھوٹا سا پتھر جی کوئی پیدا ہوا آج تک؟ انشاءاللہ تم سنو گے قیامت تک بھی پیدا نہیں ہوگا. اللہ نے اتنی بڑی طویل زمین، اتنے کروڑ انسان، اتنے کروڑ جانوریں جی رہے ہیں، اللہ نے اس کو پانی کے اوپر کھڑا کر رکھا ہے. زمین کھڑتی نہیں ہے، وہ تو اللہ کا حکم کھڑا رکھا ہے. زمین میں کوئی طاقت نہیں ہے کھڑنے کی، وہ تو حکم کی محتاج ہے. بنی ہوئی چیز باقی رہنے میں، اپنا اثر دکھلانے میں، کسی کو نقصان دینے میں، کسی کو نفع دینے میں وہ خود اختیار نہیں رکھتی بلکہ وہ اللہ کے حکم کے محتاج ہے. اللہ چاہے زمین کو پھاڑ کر قارون کو ڈوبے دے، اللہ چاہے سمندر میں راستہ دے کر موسیٰ علیہ السلام کے خون کو گزار دے. پانی میں ڈبونے کی طاقت نہیں ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ جماعت کو لے کر اللہ کے راستے میں جس علاقے کی ان کی ذمہ داری تھی، رخ تھا، اس رخ پر نکل پڑے. سمندر آ گیا، دریائے دجلہ. سمندر پار کرنا تھا اس علاقے میں جانے کے لیے. اب سمندر سامنے ہے، گھوڑوں میں لشکر آگے بڑھ رہا ہے، پوری جماعت آگے بڑھ رہی ہے. جا کر دیکھا تو سمندر ہے. اب کیا کرنا چاہیے بھائی؟ کیا کرنا چاہیے؟ گھوڑے کو رکا کر امیر صاحب کشتی کا نظام کریں گے. کوئی جہاز یہاں سے وہاں ٹرانسپورٹیشن ہے گا، اس کو دیں گے. کیوں بھائی؟ پانی میں تو جہاز ہی چلتی ہے نا، تو کیا چلتی ہے جی؟ پانی میں کیا چلتی ہے بھائی؟ انسان کا خیال آتا ہے نا. گھوڑے سے تو ہم نہیں چل سکتے. اب تو ہم کشتی سے تو نہیں آئے. کیوں؟ سڑکوں میں تو گھوڑے میں سواری کی جاتی ہے. اب پانی آ گیا، اب اس میں کس پر سوار ہوں گے؟ امیر صاحب گھوڑے سب یہاں حفاظت کر کے باندھ دیں گے اور جا کے ہم سواری میں کام کر کے آئیں گے. یہ خیال نہیں آیا. بلکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارے نزدیک ایک بوند خطرہ جس کی کوئی حیثیت نہیں، ایک بوند ہمیں ڈبا نہیں سکتا، اسی طرح یہ پورا سمندر بھی ہمیں نہیں ڈبا سکتا. ہمارے نزدیک قطرہ سمندر دونوں برابر ہیں. ہم تو اللہ کے راستے میں آئے ہیں، ہم گھوڑے لے کر کے چلیں گے. اس پر چلیں گے. اللہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ پانی میں کشتی ہی چلے، جہاز ہی چلے. وہ تو انسان پابند ہے، اللہ پابند نہیں ہے. پابند ہونے کو اللہ ہی نہیں کہتے. پابند ہونے والا وہ اللہ نہیں ہے، وہ بلا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں. اللہ وہ ہے جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ نہیں تھا، اللہ نے سب کچھ بنا دی. وہ اللہ ہے. اب انہوں نے گھوڑے پانی میں لگا دی. کس میں؟ سمندر میں چلانا شروع کر. اب وہ گھوڑے ایسا سمندر میں چلنے لگے جیسا ابھی زمین پر چل کے آ رہے تھے.
سمندر میں ایسا چل رہے ہیں جیسا خشکی میں چلا جا رہا ہے، دوڑ رہے ہیں گھوڑے. کسی کے دل میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہم پانی کے اوپر چل رہے ہیں. اور ایک واقعہ اس دوران جب یہ گزر رہے تھے، لوٹا گر گیا نیچے ایک صحابی کا. کیا گزر گیا؟ لوٹا گر گیا. انہوں نے گھوڑے سے نیچے اترا، پانی کے اوپر کھڑے، پانی کو حکم دیا، پانی کو، بھائی تیرے اندر جو لوٹا ہے وہ میرا ہے، تیرا نہیں ہے. میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، وقت لگ رہا ہے کہ میری جماعت آگے گزر گئی ہے، فوراً سے واپس کر. فوراً ڈھنگ کر کے اوپر آ گیا، اٹھا کے پھر گھوڑے کے اوپر چڑھے، پھر سوار ہوئے. اسے کہتے ہیں مناسبت، اسے کہتے ہیں بصیرت، اسے کہتے ہیں پورا یقین. پورا یقین. شک اور ایمان یہ جمع نہیں ہوتا. شک اور ایمان ایسا ہے جیسا آگ اور پانی، یہ دونوں جمع نہیں ہوں گے آپس میں. اگر یہ زیادہ ہے تو یہ ختم، اگر یہ زیادہ ہے تو یہ ختم. پہلے دن سے صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان کی محنت میں لگائی تھی، کیونکہ ایمان وہ محنت سے بنتا ہے، محنت سے بڑھتا ہے، محنت سے پھیلتا ہے. اگر ایمان پر محنت نہیں ہوئی، ایمان پر جو ایمان ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا. کس سے بنایا؟ مٹی کی تاثیر انسان میں ہے، مٹی کی تاثیر انسان میں ہے. جس طرح مٹی محنت کرو گے مٹی میں، اس سے کیا ہوگا؟ اناج نکلے گا، پھل فروٹ، سبزیاں، کھیتی لگیں گی، اس میں چاول نکلیں گے، گیہوں نکلے گی، باجرہ نکلے گا، رائی نکلے گی، آلو نکلے گا، پنڈالو نکلے گا. اور محنت کرو گے تو تیل نکلے گا، پیٹرول نکلے گا، ڈیزل نکلے گا، لوہا پیتل نکلے گا. اس زمین کو باغیچہ بنا سکتے ہیں. کیا بنا سکتے ہیں؟ محنت ہو. اگر اس بنی بنائی ہوئی باغیچے کو اگر محنت کرنا، اس کی دیکھ بھالی کرنا چھوڑ دیں، کچھ عرصہ بعد، کچھ سال بعد کیا ہوگا؟ وہی جنگل، وہی باغ جنگل میں تبدیل ہو جائے گا. وہ جو بے ضرورت جو جھاڑیں ہوتے ہیں نا، جو نفع نہیں دیتا انسانوں کو، وہ خود بخود اگنا شروع ہو جائے گی. کانٹے دار درختیں، جنگل خود بخود وہ بن جائے گا، اور موزیلے جانور وہاں کے بسنے لگیں گے. سانپ، بچھو، بھیڑیا، کتے، پتہ نہیں جانور. باغ کو جنگل بنانے کی محنت کی ضرورت نہیں ہے، موزی جانوریں لا کر بسانے کی محنت کی ضرورت نہیں ہے. محنت چھوڑنا ہی کافی ہے، جنگل خود بخود بن جائے گا. باغیچے پر محنت کرنا چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ باغ جنگل بن جائے گا. اگر تم جنگل کو باغ اگر بنانا ہو تو محنت کرو. سمجھ ماری بات؟ کیوں بھائی بات سمجھ ماری؟ پہلے دن سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر صحابہ کو ایمان کی محنت پر کھڑا کیا تھا. اگر ایمان کی محنت نہیں ہوگی تو یہ انسان درندہ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ درندہ. دوسروں کے مال کو گھڑپنا، دوسروں کے مال کو چھنانا، ڈنڈی مارنا، دھوکہ دینا، یتیموں کا مال کھانا، بیواؤں کا مال کھانا، غریبوں اور مسکینوں کے حق کو مارنا، سانپ جیسی عادت اس کے اندر آ جائے گی. آ جائے گی سانپ والی صفت، بچھو والی صفت. کیا ہوگا؟ سانپ جب کسی کو ڈھستا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا. کیوں بھائی؟ پیٹ بھرتا ہے؟
لیکن سامنے والا نوجوان جو کمانے والا تھا، گھر کا سہارا تھا، جس کے چھوٹے چھوٹے ننھے بچے تھے، وہ تڑپ تڑپ کے مرے گا، لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ سب کا بھرے گا پیٹ نہیں۔ اگر ایمان کی محنت نہیں ہوگی، انسان درندہ بن جائے گا، سانپ بن جائے گا، بچھو بن جائے گا۔ یہی حالت تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنے سے پہلے پورے مکے کی، پورے عرب کی۔ آگے اگر پھر بھی محنت نہیں کی گئی، یہ ایک ہاتھ اور بڑھے گا آگے۔ اب تو یہ موذلہ جانور تھا، درندہ تھا، پھاڑ کھانے والا تھے، ویسے مذاق کے لیے یہ عالم تھا جزیرے عرب میں، مکۃ المکرمہ میں، شہر مکہ میں۔ یہ ایک عام طور پر جس طرح یہاں پہ وہ جوا کھیلتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ تیر مارو پیسے ملیں گے۔ ہم نے سنا ہے، اگر کیا ہے آپ کو تو پتا ہے بھائی والا، وہ جو جوا کیسا کھیلتے ہیں، تیر تو نمبر بھی ہوتا ہے وہ، ہاں اتنے نمبر میں لگ گئی تو اتنے روپے۔ وہاں کیا ہوتا تھا بتاؤں تم کو، حاملہ عورت اگر آ گئی تو آپس میں جوا ہوتا تھا۔ کیا کوئی کہتا تھا اس کے پیٹ میں مرد بچہ ہے، اور ایک کہا اس کے پیٹ میں بھائی کو بچہ ہے۔ اب آپس میں وہ چلی بیٹی، کیا چلا، کیا کہتے ہیں اس کو، بازی چلی، ادھر کے کچھ لوگ ہو گئے، ادھر کے کچھ لوگ ہو گئے، آپس میں پیسے ڈالے۔ اب رزلٹ کیسا ہوگا؟ بچہ پیدا ہونے کا انتظار کریں گے؟ تلوار لے گئے، سیدھا اس عورت کو کھڑا کرے، پیٹ کو پھاڑے، بچے کو دیکھے، مرد بچہ ہے یا عورت بچہ ہے معلوم ہو گیا تو اس کے پیسے اسے، اس کے پیسے اسے۔ یہ تھا انجام، یہ تھا وہاں کا حال۔ کمزور آدمی کے سر کو اڑا کر انگار کے اوپر رکھی ہوئی توے کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ جب وہ سر اچھلتا تھا، انگار کی توے کی گرمی کی وجہ سے اس کا جب پیپ وہ خون جب لگتا تھا توے میں تو سر اس کا اچھلتا تھا۔ وہ دیکھ کر کے یہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، دیکھو دیکھو جی کیسا اچھل رہا ہے، دیکھو دیکھو جی کیسا اچھل رہا ہے۔ آگے بڑھیں گے، درندیت سے آگے بڑھ کر شیطان بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ شیطان اس کا دوست ہوگا، شیطان کی اشارے پر یہ ناچیں گے، شرکیات میں، کفریات میں، بدکاریوں میں، ڈاکہ ڈالنے میں، لوگوں کے زندگیاں ختم کرنے میں، ان کے خاندانوں کو تباہ کرنے میں، رب اللہ کا نام لینے والے کو قتل کرنے میں ان کی زندگیاں لگیں گی۔ تو پہلے دن سے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اسلام لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میں تو رب کو رب مان چکا ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں یقین کر چکا ہوں، اب میرا کام کیا ہے، میں کیا کرنا ہے، اب میرے اوپر اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے؟ کلمہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے بھائی؟ ہم تو لفظ میں ادا کرنے کو ہم کلمہ سمجھ چکے ہیں، یہ کوئی لفظ زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو دعوت لے کر آئے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اس کلمہ پڑھ لو، تم دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جو لفظ کہتے تھے نا، کیونکہ یہ لفظ عربی لفظ ہے، ایمان کی جو بول ہے یہ عربی لفظ ہے، ہم تو عجمی ہیں، ہم کو عربی نہیں آتی، اس کا لغت کا معنی ہم کو نہیں معلوم، اس لیے ہم نہیں سمجھ رہے۔ عرب سمجھتے تھے یہ صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، پورے اپنے آپ کو تابع کرنے کا نام ہے، پورے اپنے آپ کو اسلام گردن جھکا دینے کا نام ہے۔ کس کے آگے؟ اللہ کے حکم کے آگے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی، اے اللہ اب سے میری منشائی پر زندگی نہیں ہوگی، میری اب تو میری زندگی رب چاہیے ہوگی، تو جو چاہے گا ویسی میری زندگی ہوگی۔ عہد کیا ہے؟ عہد کا نام کلمہ ہے۔ کیا ہے؟ اگریمنٹ۔
لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے آج سے میں کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا, آج سے کسی کی بندگی نہیں کروں گا, تیرے آگے کسی کو ترجیح نہیں دوں گا, نہ میرا ماں باپ کیوں نہ ہو, نہ میرا دادا کیوں نہ ہو, ساری دنیا کے مقابلے میں تیری بات سب سے پہلے رہے گی, سب سے بلند اور والا رہے گی. تیرے حکم کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا, کسی کی. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اللہ فرماتے ہیں دین کے مجاہد وہ ہیں جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے, کسی کی. ایمان لاتے تو باپ دور کر دیتے ہیں, ماں دور ہو جاتی, بیوی بچے الگ ہو جاتے, ماں باپ الگ ہو جاتے, سب کچھ قربان داؤ پہ لگانا پڑتا تھا, سب کچھ داؤ پہ لگانا پڑتا تھا, سارے رشتوں کو مٹی میں ملانا پڑتا تھا. وہ سمجھتے تھے ایمان لانا کیا چیز ہے. اگر صرف زبان میں بولنا ہوتا تو اگر ابو جہل بھی بول لیتا, کیوں بھائی, ابو لہب بھی بول لیتا, مشکل کیا تھا پڑھنے میں, مشکل کیا ہے بھائی, جس طرح ہم سمجھے ہوئے نا. اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا تو ایک بھی مخالفت کرنے والے, نہ قبول کرنے والے ایک بھی باقی نہیں ہوتے, سب کے سب قبول کرتے. لیکن بات وہ نہیں ہے. بات تو جب کلمہ پڑھے گا اسی دن سے وہ غلام ہے اللہ کا. غلام وہ اپنی مرضی پر زندگی نہیں گزارے گا, کس کی مرضی پر, جس نے خریدا ہے اس آقا کے مرضی پر اسے گزارنا پڑے گا. جو آقا دے گا وہی کھانا پڑے گا, جو لباس آقا دے گا وہی پہننا پڑے گا, جو کمرہ آقا دے گا وہی کمرے میں, جب اٹھنے کو کہے گا تب اٹھنا پڑے گا, جب سونے کو کہے گا جب سونا پڑے گا, جو کام وہ دے گا اس کو کرنا پڑے گا, جو نہ کرنے کو کہا وہ نہیں کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی بات. اب تو ہمیں ایمان سمجھے ہی نہیں ہے, ایمان کس کو کہتے ہیں. ایمان کا لفظ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ذکر ہے, ابھی ہم نے کی ہے نا, اس کا نام ہے تسبیح. ہم نے ذکر کی. یقین کس کو کہتے ہیں, ان لفظوں پر یقین کر لینا. کیا کر لینا, ایمان کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی باتیں اللہ کے طرف سے لے کر آئے ان تمام باتوں کو بغیر مشاہدے کے, یعنی بغیر دیکھے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر, ان کے بھروسے پر, ان کی امانت داری پر یقین کر لینے کا نام ایمان ہے. گزشتہ ہفتے بھی تو میں اس کا مثال دیا تھا. ایمان کا مثال کیا ہے, ایمان کس کو کہتے ہیں. نظروں پر ہمارا ایمان نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ کے خبروں پر ہمارا ایمان ہے. جیسا ابھی میں نے کہا نا آپ کو, آنکھ دیکھتی ہے, زبان بولتی ہے, کان یہ اپنا یہ نظروں کا ایمان ہے. اس کا ایمان ہے. اصل میں آنکھ نہیں دیکھتی ہے, جھوٹ ہے. زبان نہیں بولتی ہے, جھوٹ ہے. کان نہیں بولتی, یہ کان نہیں سنتی ہے, کیا ہے, جھوٹ ہے. حقیقت کیا ہے جی, سب کچھ اندر کی ایک طاقت کر رہی تھی جس کو ہم دیکھے نہیں ہیں اور دیکھ بھی نہیں سکتے. وہ ہے تو سب کچھ ہے, وہ نہیں ہے سب کچھ ہونے کے بعد بھی کچھ بھی نہیں ہوگا. 3 دن بعد اگر چھوڑ دیں گے یہاں تک وہ جسم رکھنے کے بھی قابل نہیں رہے گا. وہ جسم رکھے تو کیا ہوگا, کیا ہوگا جی, بدبو شروع ہوگی. 2 دن ہوگا تو منہ سے, آنکھ سے, کان سے خون آنا شروع ہوگا, پھر بدن پھولے گا, پھر پھٹے گا, سلان, تعفن, گندگیاں, بدبو,
सगे रिश्तेदार भी उसके करीब जाना पसंद नहीं करेंगे, इतनी घिनौनी बदबू आएगी। समझ में आ रही बात? क्यों? एक चीज पर इसकी बखा थी, वो खत्म हो गई। एक चीज पर इसका बदन सलामती थी, वो निकल गई। नजरों पर ईमान नहीं है हमारा, बल्कि किस पर ईमान है? खबरों पर ईमान है। अगर खबरों पर यकीन नहीं करेंगे तो फिर ईमान ही नहीं रहेगा, ईमान ही नहीं रहेगा। जैसा मैंने गुलिस्ता में भी कहा था, अल्लाह के नबी सलाम ने किसी यहूदी से एक ऊंट खरीदे थे, बातचीत आपस में हो गई। जब पैसे देने के लिए आगे बढ़ रहे थे उस यहूदी के साथ, बीच में एक आदमी आकर के कहने लगा, ये ऊंट मुझे बेचोगे? क्यों भाई? उन्होंने कहा, हाँ बेचूंगा। यहाँ तो खरीदारी हो चुकी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट को खरीद चुके थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जा रहे हैं पैसे देने के लिए, अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ऊंट को लेकर जा रहा है, ये पैसे लेने के लिए। अब दरमियान में एक आदमी आकर पूछने लगा, ऊंट दोगे? ऊंट बेचोगे? इसकी नीयत खराब हो गई। फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम ऊंट खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? ऊंट खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहने लगे, मैं तो खरीद चुका हूं भाई, तुम्हारा मेरा मुआहिदा हो चुका है, मामलात खत्म, मामलात हो चुका है, इतने में बात तो हो गई। अब मैं तुम्हें पैसे देने के लिए साथ ले जा रहा हूं, अब तो ये ऊंट मेरा है, अब मैं जो पैसे दूंगा वो पैसे देते रहे। अब इसने कहा, नहीं नहीं, मामलात के साथ तुम्हारा मेरा कुछ नहीं हुआ, चाहे तो पैसे अभी देके ले लो, वरना मैं इसको बेच दूंगा। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, मैं तो खरीद चुका हूं, ये ऊंट मेरा है। वो यहूदी कह रहा, नहीं नहीं तुम्हारा नहीं, कुछ नहीं खरीदे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कह रहे, अब वो कहने लगा, विटनेस, प्रूफ पेश करो, प्रूफ। क्या पेश करो? प्रूफ पेश करो, विटनेस, गवाह पेश करो, बाकी तुम खरीदे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त में तो कोई नहीं था वहां। क्यों भाई? हर बिजनेस के लिए एक आदमी गवाह लेके जाते हैं क्या? नहीं, कोई नहीं था वहां पे, ये चालबाजी कर रहा है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने लगे, अब मेरे पास तो क्या है गवाह। इतने में एक सहाबी दूर से देखे कुछ मामला हो रहा है, या फौरन वहां से दौड़ते हुए आए, आकर के देखे, या रसूलुल्लाह क्या बात है? फौरन उस यहूदी ने बोल पड़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, तो भाई इन्होंने मेरे से खरीदा नहीं है और ये दावा कर रहे हैं इन्होंने खरीदा है, हमने इनसे पूछ रहे हैं कि गवाह लाओ। फौरन ये सहाबी ने कहे, मैं गवाह हूं, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऊंट तुमसे खरीदे हैं। फौरन वो यहूदी शर्मिंदा हुआ, उसका मुंह काला हुआ, बात खत्म हो गई। अब अल्लाह के सलाम उसको ले गए, जो उनका जो मामला तय हुआ था, जो पैसे रकम तय हुए थे, वो देके भेज दिए। ये सब होने के बाद उस सहाबी से पूछे अल्लाह के नबी, भाई तुम तो वहां मौजूद नहीं थे जब मैं खरीद रहा था, तो तुमने झूठी गवाही क्यों दी? क्या पूछे? झूठी गवाही क्यों दी भाई? उस सहाबी ने बड़ी शानदार जवाब दी, या रसूल अल्लाह, हमारा ईमान नजरों पर नहीं है, हमारा ईमान आपके खबरों पर है। किस पर है? हमने तो बड़े बड़े बातें बगैर देखे माने हैं, जहन्नम माने हैं, जन्नत माने हैं, इन सब का बनाने वाला एक अल्लाह को माने हैं, लेकिन हमने नहीं देखा। आप सच्चे हैं, आपकी बात मानने का नाम ईमान है। इतने बड़े बड़े चीजें आपके बोल पर हमने तस्लीम कर ली, इतनी सी बात हमने तस्लीम नहीं करेंगे। अगर हमने देख कर मानना है तो हमारी ईमान की हकीकत क्या होगी? हम तो काफिर हो गए। अल्लाह के फरमाया, आज से तुम्हारी गवाही 2 के बराबर होगी। आज से तुम्हारी गवाही किसके बराबर होगी? 2 के बराबर मानी जाएगी। तुम्हारा ईमान इतना मजबूत, ईमान इसको कहते हैं। नजरों पर जो दिखेगा उस पर हमारा ईमान नहीं होगा, बल्कि अल्लाह की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरों पर बगैर देखे मानने का नाम ईमान है। देखकर मानना जानवरों का ईमान है, कुत्तों का ईमान है। किसका ईमान? कुत्तों को तुम हिड्डी दिखाओगे तो वो भाग के आएगा, लाठी दिखाओगे तो
سمجھے بات؟ کس کا ایمان؟ یہ دیکھ کر ماننے کو بھی ایمان کہتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ دیکھ کر اچھا ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو ایمان ایک اردو ایک عربی لفظ ہے، ہمارے تمہارے زبان میں اردو میں ایمان یقین کو کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بھروسہ، اعتماد، یقین، اس کو کہتے ہیں. اگر دیکھ لیتے تو یقین کس بات کی بھائی؟ یقین کس بات کی؟ اگر اللہ فوراً کہہ دے جو بندہ میرا 5 وقت نماز پڑھے گا، فجر کی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرے گا، اس کے جیب میں 50,000 کا کٹا رہے گا. اب بندہ نماز پڑھ کے جیب میں ہاتھ چھوڑا تو واقعی 50,000 کا کٹا آ گیا. کیا 500 کی نوٹ 100 کی جیب میں ہے. 500 خود پڑھو گے تو کتنا ہوا جی؟ 2.5 لاکھ. کوئی چھوڑے گا نماز؟ تبلیغ کی ضرورت ہے، یہ بیان کی ضرورت ہے ابھی بیٹھ کے تمہارے سامنے جی. کوئی دکان کو جائیں گے کمانے کے لیے، حضرت مجھے فرصت نہیں ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے، میں کنڈکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں فلاں ہوں، میں ایسا ہوں، میرے کسٹمر کھڑے ہیں، میرا بزنس ہے، مجھے کھجانے فرصت نہیں ہے، کھجانے کے لیے بھی میں کام والوں کو رکھا ہوں، میں انڈے والا ہوں، میں مرغے والا ہوں، میں بھینس والا ہوں، میں دودھ والا ہوں، مجھے فرصت نہیں ہے. کوئی کہے گا؟ ارے بتاؤ بھائی کیوں جی؟ نہیں کہے گا. کیوں؟ 2.5 لاکھ روپے مل رہا ہے. 2.5 لاکھ مل رہے. اب ایمانداری سے بتاؤ یہ پورے شیلانگ میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے جی؟ جی 15-16 ہزار. یہ مسجد میں کتنے فلور ہیں جی؟ اس میں کتنے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں جی؟ 500 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، 16,000 ہیں تو کتنے مسجدوں کی چاہیے ضرورت؟ ایسی کتنے مسجدوں کی ضرورت ہے بھائی؟ 32 جی؟ ہاں 40 جی 32 ہیں یار. کتنے پڑھے ہیں یار؟ پانچ سو اس مسجد میں پڑھ سکتے تو 16,000 کی آبادی، 16,000 مسلمان اگر نماز پڑھنا ہے تو ایسی 32 مسجدوں کی چاہیے نا. کیوں بھائی؟ بعض مرتبہ جماعت کی نماز چھوٹ جانے کا اندیشہ رہا تو ہر گھر وہ مسجد ہو جائے گی. کیوں؟ 50,000 چلے جائیں گے نا. آئی نہیں بات سمجھ میں جی؟ آگے کوئی کمانے کے لیے جائیں گے؟ کوئی کسی کا کام کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے بھائی مجھے طبیعت خراب ہے ذرا انجیکشن دو، میں کیوں دوں گا بھائی؟ دوا بنانے والا دوا بنانا بند کر دے گا. کیوں محنت کرے گا؟ اس کو تو مل رہے پیسے. یہاں گھر بنانے والے ختم، تو کام کیوں کریں گے بھائی؟ تو بغیر کام کے مل رہا ہے نظام اللہ کا. کیوں بھائی؟ کیا ہوگا؟ کھیتی باڑی کرنے والے کھیتی باڑی کریں گے، تم کو اناج ملے گا، روٹی ملے گا جی، کپڑے ملیں گے تم کو، سب کو مل رہا ہے نا روپے. کون کام کریں گے اب؟ سمجھ ماری بات؟ اللہ کا نظام ہے، اللہ ایک نظام چلائے ہیں، ہمارے دماغ کے بالاتر ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ کسی کو اللہ مالدار بنا دیے، کسی کو اللہ غریب بنا دیے، کسی کو ڈاکٹر بنائے، کسی کو مریض بنائے، ورنہ گاڑی نہیں چلے گی. کسی کو یہاں تو ماشاءاللہ بہت چپل کے بازار ہیں، جوتے کے بازار ہیں، سب کچھ پہناتے ہیں، جوتے بھی پہناتے ہیں، چپل بھی پہناتے ہیں. ارے بھائی کوئی ان کی پیر کی حفاظت کر رہے ہیں بھائی، یہ لوگ کتنا سیوا کر رہے تو تاکہ ان کے پیر کو گندگی نہ لگے، پانی نہ لگے، ٹھوکر نہ لگے، خون نہ آئے. شیلانگ والوں کی اچھی نیت ہے بھائی، سب سیوا کر رہے ہیں، فری میں بانٹ رہے ہیں نا.
جی کچھ لوگوں کی اللہ نے ضرورت رکھی ہے, کچھ لوگوں کو ضرورت پورا کرنے کی ذمہ داری دی ہے. ایسا ہی دنیا کا نظام چلے گا. سمجھے نا بات؟ ڈاکٹر لوگ بھی دعا کرتے ہیں, اللہ میرے پاس مریض نہیں ہے, میرے بیوی بچوں کا حال, میرے قرض داری فلاں فلاں فلاں, میں ابھی پڑھ کے آیا ہوا ہوں, میرا باپ نے مجھے زندگی بھر خرچ کر کے کروڑوں روپے میرے پر انویسٹ کر کے ابھی میں ڈاکٹر ہوا ہوں, 27 سال میں پڑھ کے آیا ہوں, اے اللہ تو میرا بھی ذرا بھلا کر. آدمی اللہ نے کچھ لوگوں کو بیمار بنا دیتا ہے, جا وہ آئیں گے اس کے پاس, کس کے لیے؟ علاج کے لیے. سمجھے میم بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کچھ یہ دے رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں. دنیا کا نظام اللہ اس طرح چلا رہے ہیں. اگر پیسے ملنا نماز پر, تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ دیکھ کر ماننے کی نماز ہے, یہ نماز قبول بھی نہیں ہے. یہ نماز اللہ کی نہیں ہے بلکہ پیسے کی ہے. کس کی ہے؟ پیسے کی. 50,000 کی. گھر میں جو بیمار ہوں گے نا عورتیں, ان کو بھی بھیج دیں گے مسجد کو. ارے تم یہاں کیا کر رہے, اللہ اللہ جا کے وہاں کرو تاکہ تمہاری جماعت نہ چکے, تمہاری جماعت کی نماز نہ چکے. کیوں ہوگی؟ وضو خانوں میں مارا ماری ہوگی, جگہ نہیں ملی تو نماز چلے جائے گی, نماز نہیں 50,000 آئے. اب کیا ہوگا نظام؟ ایسا نہیں ہوگا. ایسا ہو گیا تو یہ دیکھ کر ماننے کا نام ہے, جس کو ایمان نہیں کہتے. اللہ کے وعدے اور اللہ کے وعید پر یقین کرو. کیا کرو؟ یقین کرو. یہ ہو کر رہے گا. یہ نظریں دھوکہ کھاتی ہیں, یہ نظریں اللہ رسول کے باتیں دھوکہ نہیں ہوتی. اگر اللہ یوں کہہ دے ایک وقت کی نماز کوئی چھوڑ دے, اللہ نے ایک فرشتے کو اس کے ساتھ لگا دیا, اگر یہ ایک وقت کی نماز چھوڑے نا, لوٹا ڈنڈا لے کے ایسا مار اس کے سر پہ, اس کا دماغ باہر آ جانا. سر پھٹا, باہر آیا دماغ. ہندوستان سے نان اسٹاپ قبرستان. اگر اللہ ایسا کر دے تو کیا ہوگا بھائی؟ کوئی نماز نہیں چھوڑ. پڑھو بھائی نماز, اللہ کے نبی اسلام نے یوں کہا ہے, اللہ نے یوں کہا ہے. یہ کہنے کی ضرورت ہے؟ چلو بھائی 4 مہینے اللہ کے راستے میں جا کر ایمان بناؤ, اعمال بناؤ, نماز سیکھو. یہ کہنے کی ضرورت ہے جی؟ ہر آدمی عالموں کو تلاش کرے گا, عالموں کا بڑا گریڈ ہو جائے گا, کیونکہ بغیر سیکھے نماز نہیں ہوتی. نماز نہیں پڑھا تو میری زندگی نہیں ہوتی. سمجھے نا بات؟ اگر ایسا ہوگا تو کسی کو مجال ہے نماز چھوڑنے کی. سمجھ میں آئی؟ دنیا نہ یہ سزا کی جگہ ہے نہ یہ جزا کی جگہ ہے. یہاں فوراً آدمی غلطی کرا تو اللہ نہیں پکڑیں گے. اللہ فرما رہے قرآن میں, اگر تمہارے غلطیوں کو اگر ہم پکڑنا شروع کر دے تو دنیا میں ایک انسان بھی باقی نہیں رہے. اللہ نے ڈھیل دے رہے, ڈھیل, تھوڑی مہلت دیے ہوئے ہیں. چلو میرا بندہ آج آ جائے گا, کل آ جائے گا, آج سدھر جائے گا, کل سدھر جائے گا. جب اس کی مہلت پوری ہو جاتی ہے, اب اسرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں. اب توبے کا دروازہ بند, عمل کا دروازہ بند. ہمارے ساتھی ایک اچھا مثال دے رہے تھے, وہ واقعہ سنا کر. کہاں ہے توصیف بھائی؟ ہے توصیف اوپر ہے. وہ ایک مثال دے رہے تھے, اچھا لگا مجھے سمجھانے میں. بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ سنا رہے تھے. انہوں نے لوگوں کو بہت سارے باتیں دعوت دے رہے تھے. کچھ لوگوں نے پوچھا بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ میں صلح کرا رہا ہوں. کیا کرا رہا ہوں؟ صلح کرا رہا ہوں. کس کی؟ بندے کی اور اللہ کی. کس کی؟ بندے کی اور اللہ کی. کس بات کی؟ اللہ کے حکم کو مان لے. اے بندے تو اللہ کے حکم کو مان لے, اللہ تیری دنیا نہیں بنا دے گا, آخرت نہیں بنا دے گا. میں یہ بہت سمجھا رہا ہوں, صلح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تیرے سے ناراض ہے تو اللہ کو منوا لے. بڑی کوشش کر رہا ہوں کس کی؟ صلح کرانے کی, تاکہ یہ دعوت تھی. یہ کیا تھی؟ یہ انہوں نے پوچھا ان سے دوبارہ سوال کی, اچھا بھائی تم نے صلح کی محنت کوشش کر رہے تھے, ہو گئی صلح؟ کیا ہو گئی؟ صلح ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں ہو پائی صلح. کیوں, کیا ہوا؟ بندے نہیں مان رہے. بندے بڑی کوشش کرنے کے بعد بھی
وہ دکان چھوڑنے تیار نہیں, وہ کاروبار چھوڑنے تیار نہیں, وہ 20 بچے چھوڑنے تیار نہیں, وہ اپنی مشغولی چھوڑنے تیار نہیں, وہ اپنی ڈگری چھوڑنے تیار نہیں, تیار ہی نہیں ہو رہا. میں بڑی کوشش کر رہا ہوں, اللہ کے رحمت کی طرف بلا رہا ہوں, اور یہ جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہیں, ماننے تیار نہیں ہو رہے, صلح نہیں ہو پائی. پھر کچھ دن کے بعد اسی بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات قبرستان میں ہوئی. کن کی ہوئی؟ جنہوں نے سوال کیا تھا ان کی اور بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی. کہاں پہ ملی ملاقات؟ پھر قبرستان میں. انہوں نے پوچھا وہاں پہ, حضرت تم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تم تو صلح کرنے والے تھے نا. ہاں بھی یہاں بھی میں صلح کرنے کے آیا ہوں, یہاں بھی میں صلح کرنے ہی کے لیے آیا ہوں. قبر میں, قبرستان میں؟ ہاں ہاں قبرستان میں آیا ہوں صلح کرنے کے لیے. کس کی صلح؟ اللہ کی اور بندے کی. ہو گیا صلح؟ نہیں ہوا, صلح نہیں ہوا, نہیں ہوا. کیوں؟ کیا بات ہوئی؟ اب بندہ ماننے کو تیار ہے, اب اللہ ماننے تیار ہے. اب بندہ سب کچھ کرنے تیار ہے, سب کچھ کرنے تیار ہے. سمجھ میں آ گئی؟ موت کا فرشتہ آتا ہے نا, تو اس کے دماغ کے چاند تارے ہیں نا چمکنے لگتے ہیں, اس کی ہوشیاری کی تھی پوری بجھ کے راکھ ہو جاتی ہے. موت جب آتی ہے نا, سارے آدمیوں کے پینچے کھسک جاتے ہیں, بعض لوگ کے پیخانے شروع ہو جاتے ہیں. جی اللہ ہم سب کی بات فرمائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عذاب الموت سے اللہ سے پناہ مانگو. کیا مانگو؟ عذاب الموت سے اللہ سے پناہ مانگو. جب بے ایمان آدمی کو, نافرمان آدمی کو جب اسرائیل السلام جب روح نکالیں گے نا, اس میں اس کی تکلیف مرنے والے کو ایسا ہوتی ہے جیسا ایک کانٹے دار درخت, ایک کانٹے دار, پورے درخت کے ڈھالیوں میں کانٹے لگے ہوئے ہیں. اس کو کسی بھی طرح اس کے منہ کے ذریعے, ہلاک کے ذریعے اس کے پیٹ کے اندر چبو دے, پھر اسے ہلائے, اس کے ہتھوڑی, اس کے پھیپھڑے, اس کے جو کچھ پیٹ کا سامان اس میں چپ کے پرزا ہو جائے, پھر اس کو زبان کے ذریعے سے اس کو مدوڑ کر کھینچے. کیا تکلیف ہوگی؟ اس سے کروڑوں گنا زیادہ تکلیف مرنے کے وقت میں ہوگی. فرمایا ایک زندہ آدمی کو تلوار سے کاٹ دیا جائے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, قیمہ کر دیا جائے, لیکن اس کی موت نہ آئے. جو حالت اس پر گزرے گی, جو تکلیف گزرے گی, اس سے زیادہ تکلیف نافرمان آدمی کو موت کے خطر میں ہوگی. ایک چڑیے کو توے کے اوپر ڈال دیا جائے, وہ اڑ نہ پائے, تڑپتے رہے لیکن اس کی جان نہ نکلے. وہ اتنا معصوم چھوٹی سی مخلوق کی حال پر کیا گزرے گا؟ اس سے زیادہ خطرناک انجام اور تکلیف نافرمان مرنے کے وقت موت کی حالت میں ہوگی. تو میں تو یہاں صلح کرنے کے لیے آیا ہوں. بندہ ماننے تیار ہے لیکن اب اللہ ماننے تیار نہیں ہے. اللہ نے موقع دیے تھے, انہوں نے یہ موقع کو غنیمت سمجھ کر اس ساری طاقت کو کمانے میں لگائی, خواہشات پوری کرنے میں لگائی, دلوں کے چوچلے پورے کرنے میں لگائے. ہمارے مرکز میں مولانا سلیمان جہان جی رحمۃ اللہ علیہ تھے. سلیمان جہان جی بہت سارے ہمارے پرانے حضرات تو جانتے ہیں کہ وہ مرکز میں اعلان مجمع کو جوڑنے کا کبھی کبھار بیان بھی کرتے تھے. روانگی کی بات بھی ان کی ہوتی تھی. ماشاءاللہ بڑے اللہ والے تھے, وہ بنیادی لوگوں میں سے تھے. تو وہ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے, دیکھو دنیا یہ بے ایمانوں کی جنت ہے. کس کی جنت؟ بے ایمانوں کی جنت ہے یہ. اس میں ہاتھ نہ ڈالنا. کس کی جنت ہے؟ بے ایمانوں کی جنت ہے. اس میں ہاتھ نہ ڈالنا. تم کو ان کی جنت میں ہاتھ ڈالنے نہیں بھیجا گیا, بلکہ ان کو پیار محبت سے سمجھا کر تمہاری اپنی ہمیشہ رہنے والی جنت میں بلانے کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے. بے ایمانوں کی جنت ہے یہ.
الدنیا سجن المومن وجنت الکافر. دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ایمان والوں کے لیے. غیروں کے لیے تمہارے جیب میں یا سوٹ کیس میں کوئی پیسے تھے, بینک میں ڈپازٹ تم کرنے کے لیے, تمہاری پراپرٹی کے پیسے یا جو بھی پیسے پراپرٹی بیچ کر جو بھی ہے کر کے وہ پیسے امانت طور پر جا کے تم بینک میں ڈپازٹ کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے. کوئی پیچھے سے ایک آدمی ہاتھ چھوڑا سوٹ کیس کو کھینچنے کے لیے, کیا کرو گے جی؟ کیا کرو گے بھائی؟ پکڑیں گے, پکڑیں گے نا. پکڑنے نہیں ہوا تو دوڑیں گے. ہاں اس کو اس کے دوڑ کے جا کے پکڑ کے اس کے بعد کیا کریں گے اسے؟ اے بھائی میرے پیسے تو کیوں لے کے بھاگ رہا ہے بھائی؟ میں چائے پلاتا ہوں تیرے کو, بریانی پلاتا ہوں تیرے کو, کھانا کھلاتا ہوں تیرے کو, لیکن سوٹ کیس چھوڑ دے. ایسا کہیں گے؟ کیا کریں گے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں ریپیری دھنا دھن مست قلندر. افضل بے کا خیال آ رہا مجھے. بجوڑی دھن 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 دھن. کیوں؟ کسی کے مال کو ہاتھ ڈالنا یہ چوری ہے. یہ کسی کے جیب میں اس کے انجانے وقت میں اس کے جیب میں ہاتھ ڈالنا یہ چوری ہے. یہ ڈکیتی ہے. یہ آج مسلمان کر رہا ہے. دوسروں کے جنت کی خواہش رکھ رہا ہے. کس کی؟ ان کے محلوں کی خواہش, ان کے عیش و آرام کی خواہش, ان جیسے کار مل جائے, ان جیسے محل مل جائے, ان جیسے مال مل جائے, ان جیسے حکومت مل جائے. کیوں بھائی؟ اسی کے لیے اللہ نے بھیجی ہیں. حدیث میں آتا ہے جو دنیا سے محبت کرے گا وہ آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے. آخرت کو, جو آخرت سے محبت کرے گا وہ بظاہر دنیا نقصان جیسا دکھتی ہے لیکن مقدر کی سے مل جاتی ہے. مقدر کی. تو میرے دوستو برور بھائیوں, یہ ایمان سے بات سمجھ میں آتی ہے. کس سے بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایمان یہ سیکھنے کی چیز ہے. پہلے دن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایمان کی محنت پر ڈالا. اگر ایمان نہیں ہے یہ سارے خرابیاں آئیں گی, سارے خرابیاں اعمال کو ہمارے خراب کریں گے, ہمارے اعمال برباد ہوں گے. ایمان اگر نہیں ہے تو دنیا کا یقین آئے گا. دنیا کی یقین کی بگاڑ سے حرام کی کمائی آئیں گی ہماری زندگیوں میں. حرام کی کمائی نے ہمارے اعمال کو بگاڑیں گے, خون خراب کرے گا ہمارا. ایسے خون کے ساتھ نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے, حج میں جا کے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے مانگے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. معاملات کی خرابی سے, ایمان کی خرابی سے, ایمان کی خرابی سے جو حرام چیز ہمارے زندگیوں میں داخل ہوگی اس کے ذریعے سے جو حالات اللہ ہمارے بگاڑیں گے وہ حالات عبادت سے کبھی دور نہیں ہوگی. اللہ نے قرآن فرمایا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ. نماز سے پہلے اللہ نے صبر کو لائے ہیں. حلال کی روزی تھوڑا مشکل تو ہوتی ہے لیکن اسی میں برکت ہوتی ہے. حرام کی روزی میں آسانیاں ہیں لیکن اس کے پیچھے بڑی مصیبتیں ہیں جو تمہیں نظر نہیں آئی. نماز چھوڑ کے کمانا بھی گناہ ہے, جھوٹ بول کے کمانا بھی حرام ہے, دھوکہ دے کے کمانا بھی حرام ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں ہمارے اندر حرام نہیں ہے؟ جھوٹ تو حرام ہے, دھوکہ حرام ہے, ڈنڈی مارنا حرام ہے, جھوٹی قسم کھانا حرام ہے, اللہ کے حکموں کو توڑ کر کمانا گناہ ہے. جماعت کی نماز چھوٹ رہی ہے, نماز چھوٹ رہی ہے, سالانہ خروج چھوٹ رہا ہے, مہینے کے 3 دن چھوٹ رہے ہیں, روزانہ کی ملاقاتیں چھوٹ رہے ہیں. کیوں؟ ملاقات کو جاؤں گا تو کمائی چلے جائے گی, ملاقات کو جاؤں گا تو کسٹمر مس ہو جائے گا, ملاقاتوں کو جاؤں گا تو یہ سیزن ہاتھ سے نکل جائے گا. کیا بسی ہوئی اندر؟ جس کی انتہائی مقصد دنیا ہو جائے, جس کی انتہائی مقصد دنیا ہو جائے, اللہ فرماتے ہیں اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں.
اللہ دنیا کی فخر کو، غربت کو ہر وقت اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں. وہ اسی کے چکر میں کولو کے بیل کی طرح گھومتا رہے گا، رابطہ رہے گا، اسی کے لیے سفر کرے گا، اسی کی فکر میں رہے گا. ہمیشہ رات میں فکر اسی کی، دن میں اسی کی فکر. صحابہ تو مرنے کی فکر کرتے تھے، اب یہ جینے کی فکر کر رہا ہے. اس کی فکر جینے کی فکر. کیوں؟ غیروں کو دیکھتے 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 غیروں کی یقین ہمارے اندر آ گیا، غیروں کا معاشرہ آ گیا، غیروں کی خواہشات آ گئی، غیروں کے مقصد کو خود کا سمجھ لیا. یوں فرمایا حدیث میں، اگر جو آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے، سارے اولیاء اللہ، سارے بزرگان دین مل کر اسے ہدایت کے راستے پر لا نہیں سکتے، اسے سدھار نہیں سکتے. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا ملعون ہے، جو کچھ بھی اس میں ہے سب ملعون ہے. گندی، کمینی، غلیظ، کمتر، مردی دنیا ہے. اچھے اچھے بڑے بڑوں کے کنبے ڈبا دی ہے. یہ اس کے چاہنے والے، مردی چیز کو چاہنے والے تو کتے ہیں، جانور ہیں. باقی رہنے والی بقا کی کوئی فکر نہیں ہے. ہماری نظریں، ہماری رخ قبر کے طرف ہے، اور ہمیں جس دنیا چھوڑ رہے ہیں پیٹ، اس کی فکر کر رہے ہیں. جدھر جانا ہے ادھر نظر نہیں ہے، جدھر سے آ رہے ہیں ادھر ہماری نظر ہے. فکریں بھی اسی کے لیے، محنتیں بھی اسی کے لیے. لاکھ سمجھانے کے بعد بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مجھے آخرت کی تیاری میں لگنا ہے، اسی کے لیے میں پیدا ہوا ہوں. چلو بھی 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ اگر انشاءاللہ جائیں گے. ابھی نہیں، کبھی نہیں، ابھی نہیں جائیں گے، انشاءاللہ جائیں گے. انشاءاللہ کا جھوٹ کا لفظ لگا رہے ہیں یہاں پہ، نیت تو نہیں ہے، پھر انشاءاللہ اللہ پر لگا رہے ہیں. انشاءاللہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ فضائل ہے. کیوں بھائی انشاءاللہ کیا معنی ہے؟ پوچھو علماء سے. انشاءاللہ کہتے ہیں اللہ چاہا تو. اللہ کیوں؟ میں اللہ نہیں چاہ رہا تم سے. یہ تشکیل کس نے کروا رہی؟ تشکیل آگے کون کروا رہے ہیں؟ کس نے بھیجا تشکیل کو؟ اللہ نے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے ہم نے ہر ایک کو موقع دیں گے. یہ موقع ہیں، یہ اللہ بلا رہے ہیں. وہی انجام ہوگا. جب ہم تیار ہوں گے تو اللہ نہیں مانیں گے. ہم تیار ہوں گے. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اعمال ہمارے خراب ہوں گے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے. اعمال کی خرابی سے اللہ کی مدد ہٹ جائے. حرام سے بندہ ایمان کی طاقت سے رکتا ہے. کس کی طاقت سے رکتا ہے؟ ایمان کی طاقت. ایمان آئے گا تو تقوی یقیناً آئے گا. تقوی کہتے ہیں تنہائی میں اللہ سے ڈرنا. کیا کہتے ہیں؟ تنہائی میں اللہ سے ڈرنا. ورنہ مخلوق کا ڈر بندے کے گناہ کو ٹال تو دیتا ہے لیکن چھڑائے گا نہیں. مخلوق کا ڈر کسی کے وجہ سے اس گناہ کو چھوڑنا خود گناہ ہے. ایک صحابی یوں فرماتے ہیں پردے کے اندر ایک بندہ گناہ کر رہا ہے. کس کے اندر؟ پردہ ہلا، کوئی آئے جیسا محسوس ہوا، اس کا دل کانپ اٹھا. اس کا دل فوراً گناہ سے علیحدہ ہونے کی اس نے کوشش کی. تو یہ پردہ ہلتے ہی مخلوق کا خیال آنا، مخلوق کا خوف آنا، اللہ کا خوف نہ آنا، یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ اندر کر رہا تھا. سمجھ ماری بات؟ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ سے لینے کا راستہ وہ اللہ کے احکامات ہیں. کیا ہے؟ اللہ کے احکامات. دنیا یہ ہمارے لیے اسباب ہیں، امتحان کی جگہ ہے. کس کی جگہ ہے؟ یہ سارے اسباب اللہ نے امتحان کے لیے دیے ہیں ہمارے لیے. اللہ نے کام بننے کے لیے اللہ کے احکامات اللہ دیے ہیں. اللہ کا حکم میں اللہ کے سارے وعدے ہیں. اللہ کے سارے وعدے کس میں ہیں؟ اللہ کے حکموں کے ساتھ. اللہ کی قدرت اللہ کے وعدوں کے ساتھ. سمجھ والی بات؟ اللہ کے سارے وعدے کس میں ہیں؟
اللہ کے حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں پورا کرنے میں رکھے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے حکموں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر پورا کرے گا تو اللہ اس عمل کے وعدے کو پورا کریں گے۔ نماز میں برکت ہے روزی کی، یہ وعدے پورے ہوں گے۔ دعا کی قبولیت دعوت میں ہے، یہ پوری ہوگی۔ بندے کی نصرت کس پر ہے؟ دعوت پر ہے، یہ پوری ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں بصیرت۔ میں نے شروع میں یہی بات کہا نا، بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ یقین کو، کہ میری گھر سے لے کر، گھر کے سوئی تاغے سے لے کر دنیا کی مرنے تک کی ہر مرحلے والی زندگی، اور پھر خبر والی زندگی، موت کے وقت کی زندگی، خبر کی زندگی، قیامت تک کے حالات، پھر قیامت کا منظر، پھر جنت کو جانے تک جتنے مرحلے آئیں گے، ان سب کا مسئلہ، جنت کو جانے تک، گھر سے لے کر جنت کو جانے تک کا تمام مسائل کا حل اللہ کی قسم اللہ نے اس دعوت کے کام میں رکھے۔ یہ کہتے ہیں بصیرت، یہ کہتے ہیں بصیرت۔ اللہ فرمائے کامل ایمان والے وہ ہیں، کامل ایمان والے۔ دیکھو ایمان کی علامت اللہ نے بتائی۔ ایمان والے کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے، زندگی بھر کبھی شک نہ کرے، اور اپنی جان اور مال کو لے کر اللہ کے راہ میں نکل کر مشقتیں برداشت۔ یہ دو علامتیں جس پر ہوگی، اللہ فرما رہے یہ ایمان میں سچے ہیں، یہ ایمان میں سچے ہیں، یہ کامل ایمان والے ہیں، اور ایمان میں یہ پکے ہیں۔ تو ہمیں کتنے کچے کتنے پکے خود فیصلہ کرنا ہے۔ ہم ایمان کامل ایمان والے ہیں یا ایمان میں سچے ہیں، دیکھنا پڑے گا خود کو۔ اللہ بصیرت، میں پوری بصیرت کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں، پوری قرآن اور حدیث کے روشنی میں دعوت دیتا ہوں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد اللہ کے دین کی مدد پر ہے، حکومت میں نہیں ہے، سلطنت میں نہیں ہے، ملک میں نہیں ہے، مال میں نہیں ہے۔ کامیابی ملنے کے لیے تاجر بننا، مالدار بننا، حکومت دار بننا ضروری نہیں ہے، بلکہ دیندار بننا ضروری ہے۔ دیندار آدمی دین کے یقین کے ساتھ بنتا ہے، جو یقین بنانے والی محنت ہے، اور یہ مقامی محنت اور خروج کی محنت، یہ دونوں پر ہیں پرندے اڑنے کے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ روح ہے، یہ جان ہے انسان چلت پھرت کرنے کے۔ اس طرح زندگی میں دین آئے گا وہ یقین کے راستے سے، یقین آئے گا دعوت کے راستے سے۔ دعوت میں دو باتیں، ایک نکل کر دعوت دو اور دعوت کو سیکھو، مقام آ کر کے اسی دعوت کو دیتے رہو، دعوت پر باقی رہتے رہو۔ اللہ تمہارے دنیا کے کام کو بھی بناتے چلے جائیں گے اور آخرت کے کام کو بھی بناتے چلے جائیں گے۔ تمہارے زندگیوں کے کفر، شرک، حرام، معصیت کو اللہ کھورچ کے نکالیں گے، پاک دامن بنائیں گے، تمہارے اعمال میں روحانیت ہوگی، تمہارے دعاؤں کی قبولیت ہوگی، تم جو اللہ سے مانگو گے اللہ کر کے دکھلائیں گے، جس طرح صحابہ کو اللہ نے کر کے دکھلایا۔ وہ ایمان تھا، وہ اعمال تھے۔ آج لاکھوں مسلمان ہیں لیکن وہ ایمان سے بھی خالی ہے، اعمال سے بھی خالی ہے، اسی لیے اللہ نے دشمنوں کا ہم پر مسلط کر دی۔ حدیث ہے اگر تم دعوت کی محنت چھوڑ دو گے، اللہ جل شانہ ظالم بادشاہتوں کو، ظالم حکمران کو تم پر مسلط کریں گے۔ وہ جو تم پر ظلم کرو گے، وہ تم پر وہ ظلم کریں گے، اس وقت میں تم اللہ سے مدد مانگو گے، اللہ تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ تم اللہ سے دعا مانگو گے، اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کریں گے۔ تم مغفرت مانگو گے، اللہ تمہاری مغفرت بھی نہیں کریں گے۔ حدیث قدسی ہے یہ، جی مذاق نہیں ہے میرے دوستوں، مذاق نہیں ہے۔ ہم سب آخرت کے لیے بنے ہیں، دنیا یہ تو اللہ مقدر کی دیں گے، لیکن اللہ عافیت کے ساتھ دیں گے، ہم اللہ کے بن جائیں، بنیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ایمان والے ثابت کرنا ہے اللہ کو۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو میرے راستے میں نکلے وہ کامل ایمان والے ہیں، ایمان میں یہی سچے ہیں، ثابت کرو جس طرح صحابہ ثابت کیے تھے۔ چلو اب ہمتیں کر کے بابا 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے نفت
बताओ हिम्मत करो। नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।